حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پیر صاحب جو ہے وہ جمعہ کا بیان کر رہے تھے، اور جمعہ کے بیان میں انہوں نے کدو کی بڑی فضیلت بیان کر دی. بیان میں کدو کھانا ایسا ہے، کدو نبی کو بہت پسند تھا، اور سچ بات بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو جو ہے بہت پسند تھا. اور جب کدو کا سالن بنتا تھا وہ پہلی میں سے کدو اٹھا کے کھاتے تھے بڑے پیار سے، تو نبی کو بہت پسند تھا. تو وہ پیر صاحب نے جو مولانا جو پیر صاحب تھے وہ جمعہ کے بیان میں کدو کو نبی جو ہے کدو کو بہت پسند کرتے تھے. کدو کھانے سے یہ فائدے ہیں، کدو کھانے سے وہ فائدے، اتنے فضائل گنا دیے کیا کہنے. اب پھر جیسے ہی جمعہ کا بیان ہوا، جمعہ کی نماز ہوئی، تو پیر صاحب کا جو ہے مرید وہ آگے آیا، سامنے آگے پیر صاحب سے کہنے لگا، پیر صاحب کیا میں آپ کے لیے کدو شریف بنا کے دوں؟ یعنی کہ کیا میں آپ کو کدو شریف بنا کے دوں، کدو شریف کا سالن وغیرہ. تو پیر صاحب سوچے پڑ گئے. اب وہ تو جعلی پیر تھے، سوچیں گی نا یار اب میں کدو کھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایک کام کرو، وہ کدو بڑی فضیلت والا ہے. اب کدو شریف اس لیے کہا کیونکہ اتنی فضیلت بیان کی تو شریف بھی ساتھ میں لگا لیا. تو وہ کدو شریف جو اتنی فضیلت والا ہے، ہم جو ہے اتنے گنہگار ہیں، اتنے نامعقول ہیں، ہمارے لیے ایک کام کرو، وہی بے غیرت بے شرم گنہگار سی مرغی لے کر تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے یہی اسی بات پہ آ گئے نا کہ ہمارے لیے وہی بے غیرت بے شرم گنہگار مرغی لے کر آؤ، یعنی مرغی کا سالن بنا کے لاؤ. اب جعلی پیر تھے تو کدو کی فضیلت بیان تو کر دی، خود کھائیں گے نہیں نا، تو گنہگار مرغی کھائیں گے. اب مرغی گنہگار بے شرم مرغی ڈھونڈنا پڑے گی آپ کے لیے. خیر اس نے کہا نہیں، میں بول رہا ہوں. چلیے، آج اکثر میں بہترین ویڈیو بناتے رہتا ہوں، آپ کو پسند آتے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیوز آپ کے پسند آئے. آج کا جو ویڈیو ہے سب سے بہترین ہے، کیونکہ اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں نا کہ میرا یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کام ہو جائے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے. یعنی کہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی کام پورا ہونا ہوتا ہے جو ان کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا. بہت سارے کام ہوتے ہیں، یعنی کسی کو یہ کچھ کرنا ہوتا ہے، کسی کی کچھ خواہش، کسی کی کچھ خواہش، بہت سارے خواہشیں ہوتے ہیں لیکن پورے نہیں کرنے ہوتے. آج میں آپ کو ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے وہ سارے کام آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، وہ سارے مقصد بڑی آسانی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. مطلب ساری خواہشات الحمدللہ پوری ہوئیں گی. بھائی جائز خواہش پوری ہوں گی، جائز کام جائز مقصد ہی پورے ہوں گے. اب ایسا مت سمجھے پھر تو حضرت نے بتا دیا، حافظ صاحب نے بتا دیا، پھر کیا یار میری گرل فرینڈ کو میں چاہتا ہوں اس کے ماں باپ مان جائے، میری گرل فرینڈ مان جائے، پھر مزے لینے کے عمل کریں گے. بھائی ایسا غلط، اللہ کے واسطے ایسی غلطیاں مت کرو. پھر کچھ بندے یہ سوچتے ہوں کہ یار وہ لڑکی محبت میں کرتا ہوں بڑی خوبصورت ہے لیکن مان ہی نہیں، یار میں کتنا پرپوز کر رہا ہوں مان ہی نہیں رہی. اب یہ عمل پڑھوں گا پھر دیکھنا ہوں کیسے پرپوز. بھائی اللہ کے واسطے ایسے کاموں کے لیے اس عمل کو مت استعمال کریں. اللہ سے مجھے پوری امید ہے، ایسے ناجائز خواہشات کریں گے ویسے آپ کی پوری ہوں گی بھی نہیں. یہ عمل اسی خواہشات کے لیے ہے جو جائز ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھی خواہشات کرے، اچھا کام پورا ہوگا، نہ کہ کوئی غلط. تو دیکھیے آج عمل بتاتا ہوں میں آپ کو. اس سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں، سن لیں. وہ یہ ہے دعا جو ہے نا وہ تقدیر بھی بدل سکتی ہے. جو دعا الدعاء مخ العبادہ، میں نے بڑی تجوید کرتے ہوئے عین نکال دی. الدعاء مخ العبادہ یعنی کہ دعا ہر عبادت کا دعا مغز ہے. سمجھ میں آئے؟ دعا ہر عبادت کا مغز، یعنی کہ دعا ضروری ہے ہر چیز کے لیے. سمجھ میں آیا؟ دعا سے انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے تو اندازہ لگاؤ آپ کے مقصد کیوں نہیں پورے ہو سکتے. جو آج میں عمل بتانے والا ہوں یہ مت سمجھ رہا یار مولانا نے کیا کہہ دیا یار، پھر ہمیں دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن عمل جو بتا رہا ہوں میں یہ اتنا زبردست، کوئی سنا ہوا عمل نہیں ہے. ایسا نہیں کسی نے بول دیا کوئی سنا ہوا عمل نہیں. یہ عمل بہت مجرب ہے اور اسے بہت سارے لوگوں پر تجربہ کیا ہے. میں نے خود بھی، دوسروں میں چھوڑو، میں نے خود بھی عمل کیا. الحمدللہ مجھے اس عمل میں بہت کامیابی ملی ہے، بہت سارے مقصد میرے پورے ہوئے. تو اس لیے تو اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا تو یہ عمل کر سکتا ہے.
کسی کی اولاد نافرمان ہے تو عمل کر سکتا ہے، کسی کے بچے اس کی بات نہیں سن رہے یہ عمل چاہے تو کر سکتا ہے، میاں بیوی محبت کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ کام جو جائز ہو، جو صحیح ہو، چاہے شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتی محبت اس سے، اگر وہ چاہتا ہے اس کی بیوی سے محبت کرے تو بھی عمل کر سکتا ہے، بیوی اس کے شوہر محبت نہیں کر رہا، پریشان کر رہا ہے، جو بھی ہو، وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر سے محبت کرے تو وہ بھی عمل کر سکتی ہے، اس کے سسرال والے محبت کرے بیوی سے کر سکتی ہے، شوہر کر سکتا ہے اپنے سسرال والوں سے محبت کرنے کے لیے، یعنی سسرال والے اس سے محبت نہیں کر رہے تو وہ کر سکتا ہے، گھر میں تنگی ہو تو اس عمل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی دور کر دیں گے، قرض میں مبتلا ہو تو بھی عمل کر سکتا ہے، اس کا اللہ قرض بھی دور کر دیں گے۔ یار میں ایسے فائدے گنواتے جاؤں نا تو سارا دن لگ جائے گا، یہ ویڈیو اتنی لمبی ہوگی نہ میں بنا پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے، اس لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے اس عمل کو کرنے، یہ میں نے ایگزامپل کے لیے سمجھایا بس آپ کو، کوئی بھی ایسا کام ہے ہی نہیں جو اس عمل کو پڑھنے کی وجہ سے نہ ہو، ہر وہ کام ہوگا، بس ہر وہ کام ہوگا انشاءاللہ، بس آپ عمل کریں پھر دیکھیں اس عمل کا نتیجہ۔ عمل آپ کو بہت آسان ہے، کیا کرنا ہے، رات میں سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد یہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی سجدے میں جا کر 100 مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو سجدے کی حالت میں نہیں اٹھنا نہیں ہے، 100 مرتبہ ہوا اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا ہے، یعنی جو بھی، یا اللہ میرے لیے نیک صالح رشتہ عطا کر دے، یا اللہ میرے لیے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا کر دے، یا اللہ میرا ایک کام ہونا تھا ہو جائے، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا کر دے، یا اللہ میری بیوی کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، جو بھی آپ کو مانگنا ہے، اگر کوئی دشمن ہے آپ کا، یا اللہ یہ میرے دشمن ہے، یا اللہ اس سے میری حفاظت، جو بھی مانگنا ہے مانگے، انشاءاللہ یاد رکھیں اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے آپ کی وہ دعا قبول بھی ہو جائے گی، آپ کا عمل، کیونکہ یہ اتنے بابرکت نام ہے اللہ کے، بڑے پیارے نام ہے، یہ رات کو ہی عمل ہے، صبح آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، بس وضو کر کے سجدے میں جا کر دعا کریں، لیکن بہتر ہے نماز پڑھنا ہے جس طرح میں نے بتایا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں، 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھو، پھر اللہ سے جو چاہے مانگو، اور اللہ کے سامنے آنسو بہا کر مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں دعا کو، جو مانگتے ہیں مانگو، اللہ تھوڑی رونے کی شکل بناؤ، تھوڑا رو گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، پھر دیکھو آپ کا کام کیوں نہیں بنتا، کتنا بھی بڑا کام ہو، بہت امپورٹنٹ ہو، وہ سارے کے سارے کام آپ کے ہو جائیں گے، ایسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کام میرا ہوگا ہی نہیں، اب ناممکن ہے یہ کام ہونا میرا، انشاءاللہ اس عمل کو کرو، وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ ہر بلاؤں سے، ہر حادثوں سے، آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، شیاطین و عاصلاتوں سے، حاسدین کے حسد سے، سب سے اللہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، اتنا فائدہ ہے اس عمل کو کرنے کا، تو اس عمل کو کریں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک مسکراتے رہیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، کیا کہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔